یہ بھی وقت کا ماتم ہے کہ جن کی پلکوں کے سائے میں یہ جہان خاکی چین کی نیند سوتا ہے، آج وہ خود دیواروں کا سایہ تلاش کر رہے ہیں۔ مجوسی کی بیوی ایک رقیق القلب عورت تھی، ذرا سی دیر میں اس کی مامتا جاگ اٹھی، دونوں بھائیوں کو قریب بٹھا لیا، سر پر ہاتھ پھیرا، نہلایا، کپڑے بدلوائے، بالوں پہ تیل رکھا، آنکھوں میں سرما لگایا اور بناس سنوار کر شوہر کے سامنے لائی۔ ذرا دیکھیے یہ چاند کی طرح درخشاں پیشانی، یہ نور کی موجوں میں نکھرا ہوا چہرہ، یہ پروئے ہوئے موتیوں کی طرح دانتوں کی قطار، یہ پھولوں کی پنکھڑی کی طرح پتلے پتلے ہونٹ، یہ گلریز تبسم، یہ رحمتوں کا سویرا، یہ سرمگی آنکھیں، کیا یتیموں کی یہیں سج دھج ہوتی ہے؟ خبردار، آج سے میرے ان جگر پاروں کو جو یتیم کہے گا میں اس کا منہ نوچ لوں گی۔ ان کے گھر کا بخشا ہوا ایک چراغ پہلے ہی گھر میں تھا، 2 چراغ اور آ گئے، دونوں پھول پھر سے تر و تازہ لگ رہے تھے۔ دونوں بھائی سارا غم بھول گئے، اب جسم کا بال بال اور خون کا قطرہ قطرہ ان غم گسار شفیقوں کے لیے دعا کی زباں بن چکا تھا۔ آج مسلمان رئیس کی قسمت کا آفتاب گہن میں آ گیا تھا، وہ بھی جلد سو گیا، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد گھبرا کے اٹھ بیٹھا اور سر پیٹنے لگا۔ گھر میں ایک کوہرام مچ گیا، سب لوگ ارد گرد جمع ہو گئے۔ رئیس کی بیوی اس کی حالت دیکھ کر بدحواس ہو گئی، گھبراہٹ میں پوچھا، کیا کہیں تکلیف ہے؟ معالج کو بلائیں۔ کچھ جواب دینے کی بجائے وہ پاگلوں والی حرکتیں کرنے لگا۔ ارے میں لٹ گیا، تباہ ہو گیا، میری مٹی برباد ہو گئی، کلیجہ شک ہوا جا رہا ہے، قیامت کی گھڑی آ گئی، ہر طرف اندھیرا ہے، ہائے میں لٹ گیا، ہائے میں لٹ گیا۔ یہ کہتے کہتے اس پر غشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو بیوی نے روتے ہوئے کہا، بتائیے کیا قصہ ہے؟ میرا دل ڈوبا جا رہا ہے۔ رئیس نے بڑی مشکل سے رکتے رکتے جواب دیا، ہائے میں لٹ گیا، اپنی تباہی کا قصہ کیا بتاؤں؟ آج کا واقعہ تمہیں معلوم ہے، کتنی بے دردی کے ساتھ میں نے ان معصوم سید زادوں کو اپنے دروازے سے دھتکارا تھا۔ ہائے افسوس، اس وقت میری عقل کو کیا ہو گیا تھا۔ ابھی آنکھ لگتے ہوئے ہی اس کے واقعہ کے متعلق مجھے ایک نہایت بھیانک اور ہولناک خواب دکھائی دیا ہے کہ میں ایک نہایت حسین اور شاداب صحن میں چہل قدمی کر رہا ہوں۔ اتنے میں ایک ہجوم دوڑتا ہوا میرے قریب سے گزرا۔ میں نے لپک کر دریافت کیا، آپ لوگ اتنی تیزی کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں؟ ان میں سے ایک شخص نے بتایا کہ باغ فردوس کا دروازہ کھول دیا گیا ہے اور ایک اعلان کے ذریعے امت محمدی کو داخلے کی عام اجازت دے دی گئی ہے۔ یہ سن کر میں تو خوشی سے ناچنے لگا اور ہجوم کے ساتھ شامل ہو گیا۔ باغ فردوس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، ایک ایک کر کے لوگ داخل ہو رہے تھے۔ میں بھی آگے بڑھا اور جوں ہی دروازے کے قریب پہنچا، جنت کے پاسبان نے مجھے روک دیا۔ میں نے کہا، مجھے کیوں روکا ہے؟ آخر میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں۔ اس نے حقارت آمیز لہجے میں جواب دیا، تم امتی ہو تو اپنے امتی ہونے کا ثبوت دو، سند پیش کرو، اس کے بعد ہی تمہیں جنت میں داخلے کی اجازت مل سکے گی۔ بغیر ثبوت لیے اگر نبی زادوں کو تم اپنے گھر میں پناہ نہیں دے سکتے تو تمہیں بغیر ثبوت کے جنت میں داخلے کی اجازت کیسے مل سکتی ہے؟ اب تم سے بات رحم و کرم کی نہیں ہوگی، ضابطے کی ہوگی۔ اس سلسلے کا آغاز تم ہی نے کیا ہے۔ جاؤ، محشر کی تپتی ہوئی زمین پر چہل قدمی کرو، یہاں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔
جب سے یہ ہولناک خواب دیکھا ہے انگاروں پر لوٹ رہا ہوں۔ یہ خواب نہیں ہے، واقعہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ قیامت میں یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آ کر رہے گا۔ ہائے میں تو سرمدی نعمتوں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا، اب کون میری چارہ سازی کرے گا؟ بیوی نے درمیان میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، آپ اپنی جان مت ہلکان کیجیے، خدا بڑا غفور الرحیم ہے، اس کے دربار میں فریاد کیجیے، توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہوا ہے، وہ آپ کی خطا ضرور معاف کر دے گا۔ آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، خدا کی رحمتوں سے نا امید ہونا مسلمانوں کا نہیں کافروں کا شیوا ہے۔ رئیس نے کراہتے ہوئے جواب دیا، تمہاری عقل کہاں مر گئی ہے؟ ہوش کی بات کرو، خدا کا حبیب جب تک آزردہ ہے ہم لاکھ فریاد کریں، رحمت و کرم کا کوئی دروازہ ہم پر نہیں کھل سکے گا۔ خدا کی رحمت ہمیشہ اپنے محبوب کو دیکھتی ہے، محبوب کی نظر سے گرنے والا کبھی نہیں اٹھ سکتا۔ افسوس جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ سکتا ہے۔ آج اس کے گھر کا ابگینہ میں نے توڑ دیا، وہ مجھے ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ بیوی کی آواز مدھم پڑ گئی اور اس نے دبے دبے لہجے میں کہا، تو پہلے خدا کے حبیب کو راضی کریں، ابھی شہزادے شہر سے باہر نہیں گئے ہوں گے، صبح سویرے ہی انہیں تلاش کریں اور جس طرح بھی ہو منت سماجت کر کے منا کر انہیں گھر لائیں۔ وہ اگر راضی ہو گئے اور انہوں نے آپ کو معاف کر دیا تو خدا کا حبیب بھی راضی ہو جائے گا، اس کے بعد رب کی رحمت حاصل کی جا سکے گی۔ بیوی کی یہ بات سن کر رئیس کا چہرہ کھل گیا، جیسے نگاہوں کے سامنے امید کی کوئی شمع جل گئی ہو۔ اتنی دیر کے بعد اب اسے اپنی نجات کا ایک سہارا نظر آیا۔ آج صبح ہی سے مجوسی کے گھر پر مردوں، عورتوں اور بچوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ سارے شہر میں یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی تھی کہ خاندان رسالت کے 2 شہزادے اس کے گھر مہمان ہیں۔ مسلمان رئیس اپنی بیوی کے ہمراہ ان کی تلاش میں جوں ہی گھر سے باہر نکلا